اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں قوت مدافعت پر، جگر معدے مثانے کی گرمی پر۔ جن لوگوں کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ڈراپس وغیرہ قطرے وغیرہ آتے ہیں، یا آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، یا چکر آتے ہیں، یا جو ان کو کسی قسم کا کوئی اندرونی سٹمک انفیکشن ہے، پیٹ کی گرمی ہوگی، پخانے لگ گئے، یا پنڈلیوں میں گٹھن سی ہوتی ہے سینے کے اندر، یا پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی پٹھے کے اندر جو ہے نا وہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو یا جو ہے نا گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو بار بار بندہ جو ہے نا ہوا کی طلب کرتا ہے، تو ان کے لیے آج بہت زبردست اور اعلیٰ اور بہترین نسخہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آزمودہ نسخہ ہے اور آسان ہے، ہر گھر میں اویلیبل ہے۔ نسخہ آپ نوٹ کر لیں، بہت اچھا ہے، اور یہ آپ کا رنگ بھی نکھار دے گا، جریان، احتلام، دھات، صورت انزال، ذکاوتز بھی ختم کر دے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مردانہ کمزوری میں بھی یہ فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے جو نوجوان ہیں یا جو کنوارے ہیں، ان کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست نسخہ ہے۔ سب سے پہلا اجزاء جو ہے وہ ہمارا ہے خشک دھنیا۔ خشک دھنیا آپ نے لے لینا ہے موٹا موٹا کسی پنسار سٹور سے، اور ادھر ہی سے گرینڈ کروا لینا ہے۔ گرینڈ بریک کروانا ہے، بالکل بریک ہونا چاہیے، پاؤڈر ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارا اجزاء ہے وہ ہے مصری، یا مصری اگر نہ ملے تو آپ نے چینی لے لینی ہے، اس کو بھی آپ نے اسی دھنیے میں تھوڑا کوٹ کے اس کو دھنیے کے اندر ڈال کے ان کو گرینڈ کروا لینا ہے، بازار سے ہی گرینڈ کروا لینا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا اجزاء ہے وہ ہے عیسب گول کا چھلکا۔ اب عیسب گول کا چھلکا آپ نے گرینڈ نہیں کروانا، عیسب گول کا چھلکا آپ نے ویسے ثابت اس کے اندر ملانا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا جو ہمارا اس میں اجزاء ہے وہ تخم ریحان۔ تخم ریحان یہ بازار میں سستا اور عام مل جاتا ہے، بہت ہی سستا ہے، اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے، مہنگا نہیں ہے۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ مکس کر لینا ہے، مکس کر کے کسی اچھے برتن میں آپ نے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے ایک صبح چمچ، ایک دوپہر کو اور ایک شام کو، 3 ٹائم اس کو لینا ہے۔ جن کو بہت زیادہ گرمی ہے وہ 2 چمچ ٹی سپون چائے والے صبح شام بھی لے سکتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی۔ اب کھانا کھانے کے سے پہلے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یا 15-20 منٹ پہلے پانی سے لے لینا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد آپ نے کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، 1.5-2 گھنٹے بعد آپ نے اس کو لے لینا ہے، اور یہ 1 چمچ سے 2 چمچ لے لینے ہیں۔ اور جو لوگ تبخیر معدے ہیں یا جن کا موٹاپا زیادہ ہے یا جو اوور ایج ہیں تو انہوں نے 1 چمچ لینی ہے، اور جو لوگ نوجوان ہیں جن کے اندر گرمی زیادہ ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، یا چکر آتے ہیں، یا حبس پیدا ہوتی ہے اندرونی، یا پنڈلیوں میں اینٹھن پیدا ہوتی ہے، تو ان کے لیے 2 چمچ وہ صبح اور 2 چمچ شام لے سکتے ہیں۔ اگر عمر تھوڑی ہے اور جریان احتلام کا مسئلہ ہے، جگر معدے مثانے کی گرمی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ 1 چمچ صبح لیں، 1 دوپہر کو لیں، 1 شام کو لیں۔ لیکن یاد رہے کہ صبح جو لینا ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے، اور جو رات کو لینا ہے وہ کھانا کھانے سے وہ بھی پہلے لینا ہے۔ وہ وقت عصر کے وقت لے لیں، اور صبح جو ہے نا ناشتے سے پہلے لے لیں۔ دوپہر کا آپ نے کسی ٹائم کھا لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دوپہر کا آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے کھانا کھانے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد لے لینا ہے۔ کچھ لوگ کھانا نہیں کھاتے، کوئی ویسے بازار سے کچھ چیز لے کے کھا جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کھانے سے پہلے دوپہر کو لے لیں۔ ویسے بھی دوپہر کو آپ کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو گرم مزاج، بہت زیادہ گرم مزاج ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو نا اس کو پانی کے ساتھ لیں، اور جو سرد مزاج ہیں جن کے اندر یہ پرابلم ہے تو وہ دودھ کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں، اور جن کو بہت زیادہ گرمی ہے تو وہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا شربت بزوری کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، بہت زیادہ گرمی والے، اور اس کو لسی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ لسی اور شربت بزوری جو بارد ہے وہ آپ نے بازار سے لے لینا ہے، بہت اچھا زبردست نسخہ ہے، آپ اسے بنائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔